اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ نے قرآن پاک کی جو چند آیات ہیں ان کا ترجمہ سنا، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو قیامت والے دن کی ہولناکیاں ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ انسانوں کو خبردار بھی کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ وہ جو لڑکی ہے جس کو اس کے باپ نے زندہ دفن کر دیا، تو ہم انشاءاللہ اس کو زندہ کریں گے اور اس بچی سے پوچھیں گے کہ آخر تم نے کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے تمہارے باپ نے تمہیں زندہ ہی دفن کر دیا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب مکہ کی سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہوتے تھے، جب ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بیٹی کو جنم دیتا تھا تو لوگ اپنی بیٹیوں کو کہ کہیں یہ بڑی ہو کر کسی کے ساتھ بھاگ نہ جائے اور خاندان کی ذلت کا باعث نہ بڑھے، تو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات نے ایسی باتوں کا حکم تو نہیں دیا، لیکن کیونکہ انسان اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنے معاشرے کے اندر اپنی بلے بلے کروانے کے لیے اور اپنی خود ساختہ عزت بچانے کے لیے اس طرح کی کبھی حرکتیں کرتا ہے۔ میں جب اس آیات کریمہ کو سنتا ہوں تو مجھے جو اشر شریف ہے، جو پاکستانی ایک نامور جرنلسٹ تھا جس کو بے دردی سے کینیا میں مار دیا گیا، مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت والے دن اس کو بھی اٹھائے گی اور پوچھے گی، یا ارشد شریف بھلا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے یہ بات پوچھے گی تو کیا وہ یہ نہیں بتائے گا کہ یا اللہ مجھے فلاں فلاں آدمی نے قتل کیا تھا؟ یہ ہم لوگ بڑے آرام سے اپنے منہ سے یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ ہماری جو آرمی ہے، جو آرمی کے جنرلز ہیں، ہمارے جو سپاہی ہیں، ہمارے جو ایس ایچ اوز ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں، جتنے بھی بیوروکریسی سے منسلک لوگ ہیں، عدالتی نظام سے وابستہ لوگ ہیں، یا بڑے بڑے ریلیجس لیڈرز ہیں، یا خانقاہوں میں بیٹھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، تو کیا ان سے یہ بات نہیں پوچھی جائے گی کہ یار آپ کے سامنے اتنا بڑا جب سانحہ ہو رہا تھا یا ہو چکا ہوا تھا تو آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ اس کو کہتے رہے کہ جو نون لیگ کے ماننے والے تھے، جو پیپلز پارٹی کے ماننے والے تھے، جو حکومت کے سپورٹرز تھے، جو فوج کے سپورٹرز تھے، وہ تو کہتے جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا، کیونکہ یہ جو بندہ ہے بک بک کرتا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی نے بخشا نہیں جانا۔ ہم لوگوں نے یہ جو خود ساختہ ایک بنایا ہوا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ ہم نے اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرنا ہے، تو یہ جو ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، یہ برے اعمال کرتے ہیں، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ جو جنتی ہوں گے نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جنتی معاملات آسان کر دے گا، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے جہنمی معاملات آسان ہو جائیں گے۔ تو آپ اس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے درمیان میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جو گفتگو ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ ایسے اعمال میں انوالو ہیں جو جہنمیوں والے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی ٹکٹ کٹ چکی ہے، آپ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور اگر آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں، آپ دوسروں کا حق نہیں کھاتے، ظلم و ستم نہیں کر رہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ٹکٹ کٹ چکی ہوئی ہے، آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے جو طریقہ کار اپنایا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ آپ کے پاس یہ پہلا اور آخری چانس ہے، ہر انسان کے پاس، میرے پاس بھی پہلا اور آخری چانس ہے۔ میں کبھی کبھار نماز پڑھتا ہوں بے دلی کے ساتھ، تو میں اپنے ہی دل میں اس بات کو کوس رہا تھا کہ یار انسان، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا وہ خوشی کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، ریفلیکٹ کر رہا تھا۔ میرے بھائیو، یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں بہرحال دن رات صبح شام اسی چیز کے متعلق سوچتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے یہ آپ کی پہلا اور آخری چانس ہے۔ اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ کاریں کوٹھیاں، یہ جو آپ کی لگژریس لائف ہے، یہ جو آپ کی پاور ہے، اس نے الٹیمیٹلی ختم ہو جانا ہے۔ ان فوجیوں، جرنالوں سے پہلے، ان سپاہیوں سے پہلے، ان پولیس کے اہلکاروں سے بھی پہلے بڑے بڑے طاقتور قسم کے بادشاہ گزرے۔ فرعون بھی ایک بڑا طاقتور تھا، کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ڈبو دیا، اور جب وہ ڈوبنے لگا، اسے پتہ چل گیا میری موت آ گئی ہے، تو کہتا ہے بس اب میں موسیٰ کے خدا کو مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا نہیں، بس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو توبہ کی توفیق دے دے گا؟ ہرگز نہیں۔
جو جرم آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے نا تو اس کی معافی نہیں ہے، لیکن وہ جرم جو آپ سے بھول چک ہو گئی ہے وہ معاف ہے۔ فرض کریں میں اس کی ایسے اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے اور آپ پر نماز فرض ہے اور آپ نہیں پڑھتے، آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ لیکن فرض کریں آپ کام میں بزی تھے، آپ سوئے رہے، آپ کو نہیں پتہ چلا اور آپ کی نماز رہ گئی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں، اس کی معافی ہے۔ لیکن جو آپ نے جان بوجھ کے کوئی جرم کیا ہے نا اس کی معافی نہیں ہے۔ میں تو بڑا مایوس ہوا ہوں اپنے جو ہے نا وہ جو یہ قوم کے جو ہمارے مذہبی پیشوا رہنما ہیں، انہوں نے نعرہ لگاتے رہے کہ بھئی سیاست میں دانا نہیں ہے، سیاست میں آنا نہیں، تو آج دیکھیں کہ یہ کیا حال ہے ملک کا۔ کتنی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ آپ کہہ لیں لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے ایسی ویڈیو دیکھی ہے، میرا دل ہل گیا۔ بہت بڑا گلہ ہے اپنے جو ہے نا وہ مذہبی رہنماؤں سے کہ انہوں نے، اور اپنے پیروں سے بھی، کہ انہوں نے یار اس کے اوپر کسی انسان کو یہ نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح سیرت ہے اس کو کبھی پھیلایا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا بھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ چپ کر کے اللہ اللہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ خدا را اپنے آپ کو سمجھیں۔